دوستوں، آج رات صرف قرآن پاک کی یہ ایک آیت 11 بار پڑھ کر سو جانا، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت بکھری پڑی ہوگی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ دولت کا مقناطیس ہے، دولت کھینچ کر آپ تک لے کر آئے گا۔ جو بندہ اس وظیفے کو، اس آیت کو رات سونے سے پہلے صرف 11 بار پڑھ کر دیکھے گا، جو شخص چاہتا ہے کہ راتوں رات میں امیر ہو جاؤں، جو شخص چاہتا ہے راتوں رات اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، جو شخص راتوں رات رب کریم کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو وہ پھر نماز عشاء کے بعد صرف ایک قرآنی آیت کو 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والوں، اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے اعمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ صرف اس ایک قرآنی آیات کو 11 بار پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے رستوں کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشوں کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ میں سے بہت سے لوگ شکایات کرتے ہیں کہ ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حاجات پوری نہیں ہوتی، لیکن گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو ایسے تمام افراد سے، تمام خواتین اور مرد سے، تمام بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج رات نماز عشاء کے بعد یا پھر سونے سے پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار میں بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، راتوں رات مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے، تو انشاءاللہ جس یقین کے ساتھ، جس خاص نیت کے ساتھ توکل کرتے ہوئے آج رات نماز عشاء کے بعد صرف اس آیت کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج رات سونے سے پہلے یہ 3 کام کرنے ہیں، اور یہ تینوں کام بہت خاص ہیں۔ پہلا، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص تسبیح ہے، یہ ایسی مجرد تسبیح ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، جس بندے کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے، تو پھر اس کو کامیاب ہونے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے تیسرا کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جادو جنات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہم پر جتنی بھی نظر بد ہوتی ہے، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ عرش الہی پر بیٹا رب رحمتوں، برکتوں کے خزانے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر، علماء کرام کی طرف دیکھ لیں، اللہ والوں کی طرف دیکھ لیں، اللہ کے ولیوں کی طرف دیکھ لیں، پیغمبر اور رسولوں کی طرف دیکھ لیں، جو کبھی ان پر برا وقت آتا، جب کبھی مشکلات آتی، جب کبھی پریشانی آتی، تو وہ ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کریم سے مانگتے، اپنے رب کریم سے آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑا کر روتے، اور رب کریم کی ذات
بہترین نوازنے والی ہے، وہ بہترین سے زیادہ بہترین نوازتی۔ آج ہم پر کوئی برا وقت آ جائے، ہم پر کوئی آزمائش آ جائے، ہم پر کوئی رکاوٹ اور بندش آ جائے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کہیں جا کے ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر بناتے ہیں، تب تک کہ اللہ پاک کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے کوئی گناہ کی وجہ سے، ہمارے کوئی ایسے بلند الفاظ جو کہ تکبر بن جاتے ہیں، ہمارے اندر کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے رزق کو ہم پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ جتنے جتن کر لیں، جتنے صدقہ و خیرات کر لیں، جتنے قرآن پاک پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، جب تک کہ اس گناہ کی توبہ نہیں کریں گے اللہ پاک ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، سچی توبہ کرنے والا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اپنا احتساب کرنے والا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں، کیا وہ گویا اللہ پاک پر بہتان مان رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ ناانصافی کری؟ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، جب وہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے دشمنوں سے آپ کی مدد کرواتا ہے، وہ رب ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ والوں ایسا شاندار رب ہے کہ روزانہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہمارے رزق کو ہم پر تنگ نہیں کرتا، ہماری نافرمانی، ہماری نماز کی صحیح ادائیگی نہیں کرنے کے باوجود بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمارے قبر کے عذاب کو ہم پر کم کر دیتا ہے۔ اور جب ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، جب ہم لوگ اللہ پاک سے مانگنا شروع کرتے ہیں، وہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، دنیا والوں کے آگے تو لاکھوں آہوزاری کر لو، چاہے جتنے آپ لوگ آہوزاری کر لو، لیکن دنیا والے راضی نہیں ہوتے، وہ رب ہی ہے جو راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی معرفت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اپنے معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، رستوں کی رکاوٹیں ایسے ہٹیں گی کہ گویا کبھی آپ کے سامنے کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ پاک سلامتی رحمت ہم پر نازل و نزول فرماتا ہے، ہمارے لیے رزق کا بہترین بندوبست فرما دیتا ہے، بس ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا۔ آج اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ 3 چیزوں کا ہے۔ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے، دوسرا تیسرے کلمہ یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، یعنی الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ ان 3 وظائف کو اکٹھا کر کر ایک تصور کرتا ہے، اللہ پاک سلامتی رحمت نازل و نزول فرماتے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے رات سونے سے پہلے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ رات سونے سے پہلے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پوری توجہ اپنے وظیفے کی طرف مرکوز کریں اور پھر ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایسی آسانیاں ہوں گی کہ آپ لوگ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں بیماری کی لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے قرض سے نجات کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونے کے لیے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں نیت کریں گے۔ اسی طرح سے جو آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو معاملات ہیں، سب کو اپنے ذہن میں رکھیں، نیت کریں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام نے رب کو راضی کیا تھا کرتے تھے، آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، بد قسمت کے تالے کو کھول دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم ایسی زندگیوں سے، ایسے معاملات سے، ایسی ہماری شر انگیزیوں سے ہمیں بچاتا ہے جس کا ہم لوگ گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک آپ کو چاہے کہ آپ کو نوازے تو جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے، تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ بڑی ہی قرآن پاک کی بہترین آیت لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا ہے، جس میں ہر قدم پر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، جس میں زندگی کی تمام رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ آپ نے کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں کر دی، جھوٹ، غیبت، بہتان یا کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھے۔ آپ نے ندامت کر شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے گویا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہوں۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل آپ لوگوں نے لازمی بنا لینی ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل تو بنا لو، ایسی شکل تو بنا دو جو تمہیں لگے کہ ہاں یہ رونے والی ہے۔ اللہ والو، وہ رب تو رونے والی شکلوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سوچے وہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے سے راضی ہوتی ہے، اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے بچے کی تمام حاجات پوری کرتی ہے، ضروریات پوری کرتی ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج ہم لوگوں نے اللہ پاک سے پورے توکل کے ساتھ، جستجو کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ پاک ضرور ہماری باتوں کو سنے گا۔ اللہ والوں، گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمہ جیسا ہوتا ہے آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں یہ تیسرے کلمے میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس طرح سے کلمہ پڑھنا ہے۔ رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔
آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو شاد و آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 دانوں والی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب ایک تسبیح ہی ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، تیسرے کلمے میں رب کا شکر بھی ہے، رب کی تعریف بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے۔ اور جب آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو بندہ ایک ساتھ رب کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، رب کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگ بھی رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اس بندے کو اتنا نوازو کہ دنیا اس بندے کی کامیابی کو دیکھنے دور دور سے آئے۔ بعض اوقات اللہ باقی تمام لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا نواز دیتا ہے کہ دوسروں کو بھی قدر ہو کہ کاش ہم نے بھی اس ایک تسبیح کو پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ والوں، یہ ایک تسبیح آپ کی نسلوں کے رزق کا انتظام کروا سکتی ہے، 7 نسلوں کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح تیسرے کلمے کے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، تیسرے کلمے سے آپ نے خزانے لوٹ لیے، رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آخر میں رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ رب کا شکر کرتا ہے، رب اس کی عزت میں، مال میں، جان میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے رب کی، پھر رب اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ اس کی خراب آخرت ہے۔ صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور یہ آیت ہے الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یقین کیجئے گا کہ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہی، اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہی آپ کے سالوں کے پھنسے ہوئے کام نکل جائیں گے، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، مشکلات ہٹ جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی وہ بہترین درود ہے جو درود اللہ پاک بھی اپنے حبیب پر بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ درود پاک آیا۔ اللہ والوں، نبی پاک نے ہمیں یہ درود پاک پڑھنے کا کیوں مشورہ دیا، کیوں کہا کہ سب سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھا کرو؟ وجہ یہی ہے کہ ایک بار جب آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر 10 بار پڑھے گا۔ ہمارا درود پڑھنا ہمارے نبی کو فائدہ دے یا نہ دے، اللہ رب العزت کا ہمیں درود بھیجنا، سلام بھیجنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کی بہتری کے لیے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ میری ذات پر درود بھیجیں۔ جتنا مجھ پر درود بھیجیں گے اللہ پاک آپ پر اتنا ہی سلامتی بھیجے گا، آپ کے درجات بلند کرے گا، گناہوں کو مٹائے گا، نیکیوں کو بڑھائے گا۔ کیونکہ درود ابراہیمی وہ خاص درود ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کی آل پر بھی درود جاتا ہے، نبی پاک پر بھی درود جاتا ہے، نبی پاک کی اہل بیت پر بھی درود جاتا ہے۔
اللہ والوں درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہر نماز میں یعنی ہر نماز کی قبولیت ہی درود ابراہیمی پڑھ کر ہوگی۔ جو لوگ نبی پاک کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، جو لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ والوں میری طرف سے تو ان پر لعنت ہے، میری طرف سے بھی لعنت اور محمد مصطفیٰ کی طرف سے بھی لعنت، کیونکہ یزید نے کیا کچھ نہیں کیا یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یزیدیوں سے بھی بچائے اور ہمیشہ حسینیوں کے درمیان زندہ رکھے، جاوید رکھے، آمین آمین آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔